بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا، چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان تعلیم کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش۔ شیطان کی عیاری اور مکاری بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، حتیٰ کہ حضرات انبیاء کو بھی نہیں چھوڑتا۔ ایک دفعہ شیطان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، آپ تو وہ ہیں کہ اپنی ربوبیت سے شیر خارگی میں آپ نے کلام کیا، یعنی بچپنے میں آپ نے بات چیت کی، جبکہ کوئی اور بچہ ایسا نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ربوبیت اور الوہیت تو اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بات کرنے کی صلاحیت دی، بات کرنے کی طاقت دی۔ پھر وہ کہنے لگا، اے وہ ذات کہ جس نے اپنی الوہیت سے مردوں کو زندہ کیا ہے، اے وہ ذات جس نے اپنی الوہیت سے مختلف پرندوں کو بنا کر زندہ چھوڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں کہاں کا خدا، میرے اندر کہاں الوہیت ہے؟ الوہیت تو اس اللہ کے اندر ہے جو مجھے بھی زندگی اور موت دیتا ہے۔ دراصل شیطان ان باتوں سے ان کو بہکانے کے لیے آیا تھا تاکہ ان کے ذہن میں یہ ڈال دے جیسا کہ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح یہ الوہیت کے حامل ہیں، یعنی خدائی صفات ان کے اندر ہے، تو خدائی صفات کا حامل بتایا اور ان کے ذہن میں یہ بات ڈالنی چاہیے تاکہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گمراہ ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالی نبیوں کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی عصمت سے ان کو نوازتا ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً یہ جواب دے دیا کہ میں اللہ نہیں ہوں۔ معلوم ہوا کہ شیطان بڑا مکار ہے، عیار ہے، اور اسی لیے وہ چیزوں کو مزین کرتا ہے، سنوارتا ہے اور باتوں کو اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ انسان آسانی سے بہک جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شیطان سے ایک سوال۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام طوفان کے موقع پر جب سفینے میں کشتی میں سوار تھے تو وہاں اچانک ان کو شیطان نظر آیا۔ انہوں نے کہا، تو یہاں بھی پہنچ گیا؟ اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک تیرا راز نہ معلوم کر لوں۔ اس کو حضرت نوح علیہ السلام نے پکڑ لیا اور فرمایا، تیرا راز مجھ کو بتا کہ گمراہ کیسا کرتا ہے، کس طریقے سے تو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو اس نے کہا، 5 باتیں ہیں، لیکن 5 میں سے میں آپ کو 3 بتاتا ہوں، 2 نہیں بتاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اس مردود سے کہو کہ ہمیں ان 3 کی ضرورت نہیں، وہ 2 ہی ہم کو بتا دے
اس لیے کہ اصل تو وہی دو ہی ہیں جو راز کی باتیں ہیں. تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا مجھے ان 3 حربوں کی ضرورت نہیں، وہ 2 بتا جو تو بتانا نہیں چاہتا. تو وہ مجبور ہو گئے اور کہنے لگا وہ 2 باتیں جس سے میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں اور آپ کو بتانا نہیں چاہتا تھا وہ آپ سن لیجئے. ایک حسد، دوسرا حرص. پھر شیطان کہنے لگا حسد سے میں گرا اور حرص سے حضرت آدم علیہ السلام گر گئے. اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان کو علم عطا کیا اور ان کی شان و شوکت کو فرشتوں کے سامنے ظاہر فرما دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو. تو فرشتے تو سجدے میں گر گئے. ابلیس کو تکبر نے روک لیا. تکبر کے بعد حسد پیدا ہوا. حسد اس لیے پیدا ہوا کہ ان کی وجہ سے میں اللہ کی نگاہ میں گر گیا ہوں. اب کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بھی گرانا ہے. یہ ہے حسد. جب کسی کے پاس کوئی کمال دیکھے، جب کسی کے پاس حسن و جمال دیکھے، جب کسی کا عطا و نوال دیکھے، جب کسی کے اندر بڑائی دیکھے، جب کسی کے اندر علم دیکھے، جب کسی کے اندر مال اور دولت کی فراوانی دیکھے، اس وقت دل کے اندر یہ خواہش کا پیدا ہونا کہ اس سے ساری چیزیں ختم ہو جائیں، چھن جائیں، چاہے مجھے ملیں یا نہ ملیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس کے پاس بھی نہ رہیں. یہ ہے حسد کی بیماری. یہ حسد اللہ کی نگاہ میں بہت بری چیز ہے. شیطان نے سوچا اللہ نے ان کو اتنا اونچا بنایا ہے، ان کو بھی گراؤں گا. میں جیسے گر گیا ان کو بھی گراؤں گا. اس کے بعد اس حسد میں مبتلا ہو کر وہ فکر میں رہا کہ کس طریقے سے میں ان کو ذلیل و خوار کرنے میں کامیاب بن جاؤں. یہ ہے حسد جس کی وجہ سے شیطان گمراہ ہوا، برباد ہوا. اور حضرت آدم علیہ السلام کو جس درخت سے منع کیا گیا تھا جا کر اس کو کھا لیا تھا، اس لیے کہ شیطان نے قسم کھا کر ان سے کہا تھا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں اس درخت کو کھانے کا بہت بڑا فائدہ ہے، اور وہ فائدہ یہ ہے آپ اس کو اگر کھا لیں گے تو کبھی نہیں مریں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے. انہوں نے کہا بہت اچھا کھا لیں گے. تو حرص میں آ کر کھا گئے. اس کو شیطان نے کہا حسد نے مجھے برباد کر دیا، تباہ کر دیا، اور حرص کی بیماری نے حضرت آدم علیہ السلام کو گرا کر رکھ دیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں ذکر کیا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان کو دیکھا کہ وہ کچھ اٹھائے ہوئے جا رہا ہے. آپ نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا یہ نفسانی خواہشات ہیں، شہوات ہیں جن سے میں لوگوں کو قید کرتا ہوں. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا میرے لیے بھی تیرے پاس کوئی پھندا ہے؟ شیطان نے کہا ایک پھندا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک رات آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو اس سے نماز میں سستی ہو گئی تھی. یہ سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آئندہ کبھی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھاؤں گا. محترم حضرات و خواتین، تعلیم کے اختتام سے پہلے جائزے کے طور پر آپ حضرات سے یہ پوچھنا ہے کہ صبح سے اب تک کی آپ کی تمام نمازیں ادا ہو گئیں یا نہیں، اور معذرت کے ساتھ یہ بھی پوچھنا ہے کہ صبح سے اب تک کا کھانا بھی آپ نے کھا لیا یا نہیں. اگر نمازیں ادا نہیں ہوئیں تو ادا کر لیں گے یا نہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.